إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 2 جمعے ہم نے اسی مسئلے پہ بات کی کہ ہمیں نہ شکرا نہیں بننا چاہیے، شکر گزار بننا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور دوں گا۔ دنیا کے اندر بھی یہی ہے کہ ہم اگر کسی سے فائدہ حاصل کریں، اس کا شکریہ نہ ادا کریں، ٹیکر بن جائیں، گیور نہ بنیں، جیسا کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ کون سے 2 لوگ ہوتے ہیں۔ کسی سے لوگوں سے لیتے ہی جانا، دینا کچھ نہیں ہے، اور لوگوں کے ساتھ جن سے ہم نے کچھ لیا ہے ان سے بھی بدتمیزی کریں، بےہودگی کریں تو وہ بھی آگے سے کچھ نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر میری ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب کسی مالدار کے لیے، نعمتوں میں زندہ رہنے والوں کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے ساری نعمتیں چھین لی جائیں، وہ زندگی نہیں گزار سکتا دوبارہ۔ جو بدن اور جو انسان نعمتوں کا اور آسائشوں کا عادی ہو جائے، وہ آپ یقین مانیں کہ جو بچوں نے کبھی اے سی کے بغیر آنکھ کھولی نہیں ہے، میں اور آپ تو چھت پہ سو لیں گے، ان سے نہیں سویا جانا۔ جنہوں نے ساری زندگی ہی شوار میں برگر اور پیزے کھائے ہیں نا، اللہ نہ کرے ہم پہ مشکل وقت آئے، ہم میں سے جو اکثریت ہے میرے سمیت، ہم خود ہی نیچے سے کوشش کرنے والے ہیں، ہر بندے نے محنت کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے، وہ زندگی گزار لے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے بچے جن کو کبھی کانٹا نہیں چبھا، پھولوں پہ بستر پہ سوئے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کا جینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی فرماتے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سخت عذاب کیا ہے؟ اللہ چھین لیں گے۔ ایک لمحہ ہی لگتا ہے نا، پوری فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، ایک لمحہ ہی لگتا ہے، بارش آتی ہے، طوفان آتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی گندم پڑی ہوتی ہے، ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر ہمارا دل بھی کرتا ہے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ دیکھیں ہم پر احسانات ہوتے ہیں اللہ کے بھی اور لوگوں کے بھی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھنا ہے اور لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھنا ہے۔ یعنی اس جمعے کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔
میں اس کو اگلے جمعے پہ نہیں لے کے جانا چاہتا، اس موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا پہلو آج ہی کوشش کر کے بات ختم کر کے لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ میں نے جو آیت کریمہ یا سورت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا شکریہ ادا کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرماتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ہو، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرما دی۔ اب نہر کوثر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے فیہ خیر کثیر، اس میں اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں۔ اس نہر کوثر کی چوڑائی کتنی ہے؟ وہ مکہ سے لے کے یمن تک اس کا ایک حصہ ہے۔ مکہ سے یمن کا جو صنعاء ہے، اس کا ایک گیٹ، اس کا ایک طرف سے وہ اتنا بڑا ہے۔ اور فرمایا اس کے اندر جو پیالے ہیں پانی پلانے والے، ظاہری بات ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ بھر بھر کے پانی دینا ہے، اور 7 بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، 3 حضرات ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ہاتھوں سے یہ پیالہ بھی نصیب فرمائے۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے دور میں ہے، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، پتھر مار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، مبارک ہو۔ یہ اتنی بڑی ایک نہر ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے اس میں جو پیالوں کی تعداد ہے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں خیر کثیر کیا ہے؟ بتایا یہ گیا ہے کہ آپ کی امت اتنی بڑی ہوگی، گنی نہیں جا سکے گی۔ یہ امت کی کثرت کی جانب اشارہ ہے کہ اتنی بڑی امت ہوگی کہ اتنے بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہوں گے، اتنی پتہ نہیں کتنی امت ہوگی اربوں خربوں میں کہ اتنے پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اور اس قیامت کے عالم میں جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال میں شرابور ہوگا اس کے مطابق۔ تو آپ دیکھیں نا، پیاس لگی ہوئی ہو، گرمی ہو، تلخی ہو، بندہ کہتا ہے یار مجھے ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس ہی پلا دو، تمہاری بڑی مہربانی۔ پھر گرمی کے اندر انسان کی پیاس نہیں بجھتی، ایک پیتا ہے نا گرمی میں، پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیاس لگتی ہے۔ وہ میدان محشر سے پہلے یہ کوثر، آپ علیہ السلام فرماتے جس کو میرے ہاتھ سے وہ ایک حوض کوثر کا جام عنایت ہو جائے گا نا، اس کو پھر کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی بڑی چیز اللہ نے دے دی۔ جب مسلمان چھپ چھپ کے مسلمان ہو رہے تھے، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کبیدہ خاطر نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ یہ حالات ہے، ہم اپنے انبیاء کو ایسے ہی آزمایا کرتے ہیں، ہم اپنے دینداروں کو تکلیفیں دیا کرتے ہیں، ان کو پریشانیوں سے گزارا کرتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صحابہ بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ زبان سے کہہ دیں کہ ہم مومن ہیں تو اللہ انہیں سب کچھ دے دے گا؟ اللہ فرماتے یفتنون، میں انہیں آزماؤں گا تاکہ پتہ چلے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ جو کھرا ہوگا وہ کھڑا رہے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، یہ قیام کیسا ہے راہ میں، تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں، تیرے سب ارادے بدل گئے۔ ذرا سی تکلیف آئی، نمازیں چھوڑ دیں، زکاتیں چھوڑ دی، روزے چھوڑ دیے۔ ذرا سا سر دکھ گیا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا، وہ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹھی بھی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو آزماؤں گا، میں ان کو تکلیفیں دوں گا، لیکن بدلے کے اندر پھر جو اللہ نے دیا ہے وہ بے تحاشا دیا ہے۔ وہ نہر کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنی بڑی تمہیں چیز دے دی ہے تو میرا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ تو رب کے لیے نفلی نمازیں کثرت سے پڑھا کر، وانحر، اور قربانی کرنی ہے تو اونٹوں کی کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت کرنے کے، شکر ادا کرنے کے 2 طریقے۔ اگر کوئی انسان اپنے ارد گرد میں ممتاز ہو جاتا ہے، ایک ہی ماحول میں پرورش پاتا ہے، اور وہ اس ماحول کے اندر سے ان کا لیڈر یا نمائندہ بن کے ابھر آتا ہے، اور اللہ کے اس کے اوپر احسانات ہوتے ہیں، تو اس انسان کو پہلا تو کام یہ کرنا اس نے تہجد کی نماز پڑھنی۔ یہاں عام نماز مراد نہیں ہے، عام نمازوں کا اللہ نہ بھی کہیں تو پڑھنی ہے۔ کیوں؟
میں نے عرض کیا پہلا شکرانے کا طریقہ ہے تہجد کی نماز، ساری رات، یہ جتنی ہمت ہے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آ کر کہتے ہیں عائشہ آج باری تمہاری ہے، تمہارا حق ہے میں تمہارے پاس بیٹھوں، گفتگو کروں، شرعی تعلقات بھی قائم ہوں، لیکن اگر تم مجھے اجازت دے دو ارید ان اناجی ربا، عائشہ آج رب سے باتیں کرنے کا کوئی عجیب ہی مزہ آنا چاہتا ہے، آج دل بہت چاہتا ہے کہ میں ہوں، رب ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عشاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ، میں نے کہا ٹھیک ہے حضور مجھے آپ کی صحبت پسند ہے، ساتھ پسند ہے، لیکن آپ کی خواہش میں اپنی خواہش قربان کر دیتی ہوں، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ام المومنین ہماری ماں جی فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے بعد کھڑے ہوئے، فرماتی عشاء کے بعد تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا روئے قرآن پاک پڑھ کے اتنا روئے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری داڑھی بھیگ گئی۔ پھر رکوع کے اندر چلے گئے، اتنا لمبا رکوع فرمایا کبھی نہ کیا، میں اتنا رو کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا بھیگ گیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں جب داڑھی بھیگ گئی، کرتا بھیگ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے میں رکھا، اس کے بعد اتنا لمبا سجدہ فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آگے والی وہ جگہ تھی مصلی والی، وہ ساری کی ساری آنسوں سے بھیگ گئی۔ کہتے عشاء کے بعد سے فجر تک سے 2 رکعت ہی ادا فرمائی۔ اب آپ تصور کریں ہم خود ٹائم پہ آئے نہ آئے، قاری صاحب ہمیں ٹائم پہ مصلی پہ چاہیے، اگر قاری صاحب نہ ہو 1 منٹ کی دیر ہو جائے، چند سیکنڈ کی دیر ہو جائے، اپائیں تسی اگے آ کے نماز پڑھا دیو، نہ کہنے والوں کو خدا کا خوف آتا ہے، نہ آگے ہونے والوں کو تھوڑی سی شرم اور حیا آتی ہے کہ میں کس کا تقدس پامال کر رہا ہوں۔ اتنی لمبی نماز، اور ہمارے خارج شروع ہو جاتی ہے، ہم سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں گھڑی کتنے سیکنڈ اوپر ہو گئے ہیں، تو آج ہم ان سے ذرا جا کے پوچھیں نا کہ آج خیر کا ایسا نماز بہت ہی لمبی ہو گئی، یعنی تم سے کوئی نہ پوچھے تم ٹائم پہ نہیں آتے، ہم سے تم پوچھو، ہاں پوچھ سکتے ہو، حق ہے تمہارا، تم کہہ سکتے ہو جو وقت مقررہ اس کے اوپر بات ختم کرو، لیکن ہمیں بھی گزارش کرنے کا حق ہے کہ وقت سے پہلے آپ بھی آیا کریں، شاید آپ کے دل میں کوئی بات ہی اتر جائے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا فائدہ ہی کر دے۔ تو یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ دیگر روایات کو پڑھیں، کسی میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج گئے راتوں کا قیام کر کے، کسی میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں پیپ پڑ گئی، اور کسی میں آتا ہے تفجرت قدماہ کہ اتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیف کے باوجود عبادت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں سے جو زخم بنے ہوئے تھے، جو پیپ تھی وہ نکل پڑی، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب فجر ہوئی نا تو بلال حبشی نے آ کر آئیے اب فجر کی نماز پڑھا دے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں میں نے یہ کیفیت دیکھی، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہو تو میں پوچھو؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں۔ بندہ نیکیاں کرتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیا، میں نے اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرنا؟ میں یہ گناہوں کی بخشش کے لیے میں نہیں پڑھ رہا، یہ جو میں ساری رات مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں نا، یہ جو اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کی وجہ سے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے مزمل کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کرو، الا قلیلا، ہاں تھوڑا سا سو بھی جایا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر اب بس کر دو، تم تو پوری رات ہی جاگا کرتے ہو، آدھی کر دو، اب انقص منہ قلیلا، آدھے سے بھی تھوڑا کام کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، نہ قرآن کو بہت زیادہ آرام سے پڑھا کرو، نہ بہت زیادہ تیز پڑھا کرو، درمیانی رفتار کے ساتھ قرآن پڑھو کہ ترنم بھی پیدا ہو اور ہر حرف اپنے مخرج سے ادا بھی صحیح ہو جائے۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر تمہیں تہجد کا اس لیے کہا ہے کہ دین جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ بغیر تہجد پڑھے کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، پیغمبر جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں لوگوں نے تمہیں پتھر بھی مارنے ہیں، تکلیفیں بھی مارنی، تانے بھی ماریں گے، تہجد پڑھنے سے تمہارا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، تمہارے اندر لوگوں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا، اور تمہیں حق بات کہنے کا حوصلہ بھی پیدا ہوگا، صحیح بات کہنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو عزیزو پہلا کام ہم یہ کریں، انسان اللہ کی کثرت سے عبادت کرے۔ دیکھیں یہ فرائض ہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے، نوافل مراد ہے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو تہجد پڑھنا ہم شروع کر دیں، اور دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اسی سورہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ونحر، پیغمبر اونٹ کی قربانی کرو۔ یہاں مراد عزیزو اونٹ کی قربانی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مراد کی بکری کی قربانی ہے، یہاں مراد گائے کی قربانی ہے یا عام قربانی ہے، یہاں مراد اونٹ کی قربانی کرنا ہے، کیونکہ اونٹ کی قربانی کرنا تمام قربانیوں سے افضل ہے۔ بکری ایک ہے، گائے 7 کے برابر، اور اونٹ قربانی کے اندر 10 کے برابر۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی اونٹنیاں ذبح کی تھیں؟ 100۔ حالانکہ ہمارے ہاں جو حجاج جاتے ہیں وہ ایک بکری کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 اونٹنیاں اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر مکہ کی جانب کے، اور 37 اونٹنیاں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے اندر سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ یعنی اگر آپ ایک بکری بھی کریں تو کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بکری کرتے گزارا ہو جانا تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ جس کے اوپر احسانات ہو وہ جسمانی عبادت بھی کرے تہجد کی شکل میں، اور قربانیوں کی شکل میں مالی عبادت بھی کرے۔ میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، پیسہ آنے کے بعد وہ حامان نہ بنے، قارون نہ بنے۔ لوگوں نے اگر اللہ نے دے دیا ہے تو لوگوں کو بھی دو، تھوک نہ پکوڑے نہ تلو۔ اچھا بھلا ہوتا ہے دینے کے قابل بھی، جان بوجھ کے نہیں دیتا۔ وہ ہے نا جسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے، اس کی تو سمجھ آتی ہے وہ نہ دے۔ لیکن یہ زکوٰۃ کی بات بھی نہیں ہے، یہ عام صدقات و خیرات کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر واجب ایک بکری تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے نکلے وہاں سے مزدلفہ سے، اور مزدلفہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے منا میں، وہاں پر کنکریاں ماری۔ اگلا کام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانیوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ 63 قربانیاں اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائی، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے۔ جو باقی 37 علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ لے کر آئے تھے، آپ میں علی اب تم لے کر آئے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو انہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشراق کے بعد نکلے وہاں سے، کنکریاں ماری، رش ہوتا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے سے گھنٹوں کے اندر 63 اونٹنیاں یا اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور ظہر جا کے مکہ میں ادا فرمائی، کیونکہ ٹنڈ بھی کروانی تھی اور طواف بھی کرنا تھا۔ 4 کام کرتے ہیں اس سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی جلدی کیسے ذبح فرما لیا سارا کچھ؟ صحابی فرماتے ہم نے دیکھا جب اونٹنیوں کو لائنوں میں کھڑا کیا گیا تو ہمیں محسوس ہوا جیسے اونٹنیوں کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ ہے۔ فرماتے ہیں اونٹنیاں کیا کرتی، ایک اونٹنی دوسری کو ٹانگ مارتی، دھکا مارتی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے پہلے ذبح ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمایا اور چل دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ جو وہاں ذبح فرمائے تھے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کیا چھچھڑے غریباں واسطے تے چنگا گوشت میرا واسطے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ وہی رکھ دیے اور فرمایا ہر اونٹ سے ایک ایک بوٹی لے کے میرے لیے ہنڈیا بناؤ شوربے والی۔ 100 بوٹیاں لے کے شوربہ بنایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شوربہ پیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شوربہ بڑا پسند تھا، بڑے شوق سے جو ہے وہ اس کو پیا کرتے، تناول فرمایا کرتے۔ شوربہ پیا اور تھوڑی سی بوٹیوں کو چکھا اور مکہ چل دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ جانے سے پہلے ایک حکم ارشاد فرمایا، وہ جو میرے اور آپ کے لمحہ فکریہ ہے، تھوکنا بکوڑے ڈالنے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ یہاں رکھ دو، یہاں جتنے بندے ہیں جس کا جتنا دل کرتا ہے یہاں سے گوشت اٹھا کے لے جائے۔
کوئی کسی کو نہ روکے. یہ سونڈ ذبح فرمائے ہیں. تو بھائیو جس کے اوپر احسان ہو, اللہ کا شکر کرنا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپناؤ. میں اور آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں, اور دوسرا اللہ اگر مالی طور پر مضبوط کریں, احسن کما احسن اللہ الیک, اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کی ہے, ہم لوگوں کے ساتھ خیر کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا روزے رکھنا. یہ منت شنت جو ہوتی ہے نا, اس کو کرنے کا کوئی ثواب کوئی نہیں ہوتا, یہ کسی غرض کے لیے مانی جاتی ہے. اسی منت کا ثواب ہے جو شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے. منت کی قسمیں ہوتی ہیں, نظر بندہ مانتا ہے نا, منت مانتا ہے, تو یہ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ بھی کوئی سودے بازی ہے. یا اللہ تو میرا اے کام کرے گا تو میں تیری راہ اے دے دیا گا. وہ اللہ تمہارا محتاج ہے, تم اگر اللہ کی راہ میں نہیں دو گے, یہ کام نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا کام رک جائے گا. کیا تم یہ کہو کہ اللہ میرا یہ کام کرے گا پھر میں کروں گا, تو کیا اللہ تمہارا کام کر دے گا؟ اللہ اس کے بغیر تمہارا کام کرنے پہ قادر نہیں ہے. ان اللہ کے ولیوں, اللہ کے ساتھ سودے بازیاں نہیں ہوتی. یہ دنیا داری نہیں ہے, یہ اللہ ہے. اس کے ساتھ سودے بازیاں نہیں کی جاتی, اس کے ساتھ پیار اور محبت اور لاڈ کیا جاتا ہے. اسے یہ کہا جاتا ہے مجھے ضرورت ہے, تو نے میرا بس یہ کام کرنا ہے. پھر جب وہ کام ہو جائے یا نہ ہو, بندہ ویسے ہی کوئی سکھ لیتا ہے, اب میں ساری زندگی یہی کام کیا کروں گا. اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے, اس میں سے ایک کام یہ بندہ اپنے لیے روزے خاص کر لے. بندہ کہ چلو مہینے کے 3 رکھ لیا کروں گا, 2 رکھ لیا کروں گا, 1 رکھ لیا کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ویسے تو عاشورہ کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے, دین ابراہیمی کے اندر بھی تھا, مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے, مدینہ کے آ کر بھی ایک سال رکھا. رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ذرا سہولت عطا فرما دی. فرمایا جس کا دل کرتا ہے روزے رکھ لے, جس کا دل نہیں کرتا وہ نہ روزے رکھے, کوئی بات نہیں, خیر ہے. عاشورہ کا روزہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رہ کے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. اب اہل کتاب ہیں, ظاہری بات ان کے پاس تورات ہے, انجیل تو خیر نہیں, تورات اب انجیل تورات تو اب کٹھی ہوئی ہے بائبل کا مجموعہ, تو تورات تو تھی ان کے پاس, پڑھے لکھے بھی تھے, چاہے حق کو چھپاتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا یار تم یہ عاشورہ کا روزہ کس لیے رکھتے ہو؟ ایک یہودی نے کہا ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فرعون, اللہ تعالیٰ نے اس روز ہمیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعونیوں سے نجات دلائی. اور 10 عاشورہ کا ہی دن تھا, محرم الحرام 10 کا دن تھا, اللہ نے ہمیں اس سے نجات دلائی, فرعون کو غرق کر دیا. فصامہ موسیٰ شکرا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 10 محرم الحرام کا روزہ کسی رکھتے ہیں تاکہ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نحن احق بموسیٰ منکم, اور تم تو جھوٹے اور فراڈیے ہو, تم کہاں موسیٰ کی تابع داری کرنے والے, میٹھا میٹھا ہپتے کوڑا کوڑا تھو, تمہارے آباء و اجداد نے تو موسیٰ کا جینا حرام تھا, ہم تم سے زیادہ موسیٰ سے محبت کرنے والے ہیں, آج کے بعد ہم بھی 10 کا روزہ رکھا کریں گے. تو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تیسرا کام کیا ہے؟ روزے رکھنا. اور چوتھا کام ہے سجدہ شکر کرنا. سجدہ شکر کوئی اللہ تعالیٰ غیر متوقع کام کرے تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھوں, اس کے لوگوں نے یار عجیب دین بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں کون بتا دیتا ہے, کون سکھا دیتا ہے. نماز پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, سلام کے بعد 2 سجدے کریں گے. بھئی کس لیے سجدہ کر رہے ہو؟ وہ جی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا ہوں. نہیں, اللہ کے بندو, جو شکرانہ شکریہ کا سجدہ کیا جاتا ہے نا, وہ غیر متوقع کام پر کیا جاتا ہے. ایسا کام جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہو, ایسا کام جس پہ آپ کا دماغ اٹکا ہوا ہو, دل لگا ہوا ہو, آپ اس کے بارے میں سوچ سوچ کے حیران ہو, پریشان ہو, یار میرا یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, اور بظاہر وہ کام بھی بڑا مشکل ہو, جیسا کہ مسیلمہ کذاب لعنتی خبیث نے دعویٰ کیا, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پھر ان کی طبیعت صاف کی, اس دور کے قادیانیوں کی, لعنتیوں کی. اور جب مسیلمہ تھا وہ زیادہ پاور لے گیا, صحابہ اکرام مختلف مقامات پہ مصروف تھے, ایک جگہ پہ ان کا اکٹھ ہونا مشکل نہیں تھا. روم کی سرحدوں پہ بھی مصروف ہیں, مدینے کے اندر منافقین سے بھی مصروف ہیں, زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی الجھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ لعنتی مسیلمہ کذاب, اس کے ساتھ 1000 آدمی. اب صحابہ کس کس جگہ پہ جاتے؟ لہذا یہ بڑی ایک غیر متوقع خوشی کی خبر آئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں بیٹھے تھے, کسی نے انہیں آ کر بتایا کہ مسیلمہ قتل ہو گیا ہے. ابوبکر صدیق وہیں پہ سجدے کے اندر گر گئے. آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے.
جناب کعب بن مالک کی توبہ ہوئی، وہ وہیں سجدے کے اندر گر گئے، اللہ نے توبہ قبول فرمائی 50 دن کے بعد، وہیں سجدے کے اندر گر گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ طریقہ آزمائیں۔ اور دوسرا پہلو انشاءاللہ اسے بھی اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہیں، لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی سیکھیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اسے اپنا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتے۔ کہ جو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ شکریہ کہنے کا عادی نہیں ہے، بڑی بڑی باتوں پہ کیسا کرے گا۔ یہ ہمارے ایک مشہور کالم نگار ہیں، یا اخبارات میں شاید دنیا میں آج کل لکھ رہے ہیں، رؤف کلاسرا، یہ 6 مہینے کسی ڈگری کے لیے کورس کرنے کے لیے انگلینڈ میں گیا، تو وہاں انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اسے ایک لیٹر بھیجا کہ آپ ہمارے ملک میں آئے، آپ نے کیا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا میرے لیے بڑا ایک غیر متوقع سوال تھا، تو میں نے کہا میں نے آپ کے ملک میں چند دن رہ کر غلطی پہ سوری کہنا سیکھا ہے اور شکریہ تھینک یو کہنا سیکھا ہے۔ کدھر نے مجھے بلا لیا ایمبیسی میں، اے تو کیا ہوئی گل کرتی ایوی کی گل ہے؟ اس نے کہا ہاں ہم جس قوم میں رہتے ہیں نا، وہاں کوئی غلطی کرتا اس کو کہو کہ جا جو ہوں کر لے، کی کر لے گا میرا؟ ہر بندہ اگوں پہنتا ہے، لڑتا ہے، ہم غلطی نہیں مانتے اس قوم سے۔ اس نے کہا ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے، تو ماما لگتا ہے۔ اور اس نے کہا ہم نے نہیں کبھی سیکھا، نہ ماں باپ نے سکھایا نہ کسی کے سکھایا، لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب آپ عرب معاشرے کے اندر چلے جائیں، اچھا ایک محاورہ مشہور ہے نا، انگریز نے بر صغیر پہ 100 سال جو حکومت کی وہ 2 لفظوں سے کی ہے، سوری اور تھینک یو۔ ہم نے کبھی اپنے ملازموں کا شکریہ ادا کیا؟ جو ہماری مسجد چلاتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا؟ جو اے سی لگواتے ہیں کبھی ان کا شکریہ ادا کیا؟ جو بل دیتے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا؟ میں نے کہا تھا نا، میں آگے چل کے بتاؤں گا، ایک گیورز ہوتے ہیں، دوسرے ٹیکرز ہوتے ہیں۔ ٹیکرز، ہم ٹیکرز ہیں، ہم نہ شکرے ہیں، ہمیں صرف لینے کی عادت ہے بھائیو، دینے کی عادت نہیں ہے۔ ٹیکرز وہ ہوتا ہے جو ہر چیز میں اپنا حق سمجھتا ہے، میرا حق رکھو تھے، کیوں نہیں اسی چلتا پیا سرد گرمیاں چ، کیوں نہیں مسیح چولہا والدا پیا تھے، کیوں نہیں پانی گرم؟ اللہ کے بندو آسان ہے؟ کوئی آسان کام ہے؟ ایک چھوٹا سا گھر جس میں 4-5 لوگ رہتے، اس کا بجٹ بنانا چلانا مشکل ہو گیا ہے، اور ایک ایسی جگہ جہاں پر ماشاءاللہ روزانہ 7-5 وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دے کے جائیں، آپ بھی جانتے ہیں مانگنے کی عادت نہیں الحمدللہ، نہ ہم نے کبھی توقع رکھی ہے، جب تک اللہ توفیق دیتا رہے گا کرتے رہیں گے، اور جب یہ دیکھیں گے بھائی معاملات ہاتھ سے باہر ہو گئے، ہم کون سا ضدی اور آکڑ خان ہے، چپ کر کے چھوڑ دیں گے۔ ہماری کون سا یہاں کسی کے ساتھ جنگ یا ضد ہے کہ نہیں میں ہی اتھے بہنا، جب تک اللہ توفیق دے گا کریں گے۔ جب دیکھیں گے پانی سر سے گزر گیا، ہمت ختم ہو گئی ہے، اللہ کا نام لے کوئی اور ڈیرے ڈال لیں گے جا کر، پھول جہاں چلے جائے گا اس کی مہک وہیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہوتا ہے وہ مور، اس کا چمن اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ صحرا کے اندر بھی ناچے تو وہاں بھی مزہ آ جاتا ہے لوگوں کو، جنگل میں منگل ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزو ہم یہ سوچیں، ہم نے کبھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اپنے ساتھ احسان کرنے والے کا شکریہ ادا تو کرنا بہت دور کی بات ہے، ہم ٹیکرز ہیں، ہمیں صرف لینے کی عادت ہے، اور جس بندے سے ہمیں مستقل ملتا ہے اگر وہ کسی مجبوری سے نہیں دے پاتا، ہم اسے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم اسے برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی تذلیل اور توہین کرنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے شاید یہی وجہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ اسے اپنا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ تنہائی میں کریں، یار آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جب تمہارے ساتھ کوئی خیر کرے، کوئی اچھا کرے، فکافئوہ، تمہارے ساتھ مشکل وقت تھا، اس نے کندھے سے کندھا لگا لیا، اب تمہارے ساتھ اچھا وقت آ گیا ہے، فکافئوہ، اسے وہ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے؟ کوئی چیز دیتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ چڑھ کے دیا کرتے۔ ایک بندے نے 1 اونٹنی دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دے دی، اس نے کہا بس 2، میں اس کو 1 اور دو، اس نے کہا بس 3، فرمایا اس کو 4تھی بھی دو، اس نے کہا بس 4، فرمایا 5ویں بھی دو، اس نے کہا بس 5، آپ نے فرمایا 6ٹھی بھی دے دو۔ بڑا سنیا ہی تاڑے بارے چ کہ بڑا دیندے ہو لوگوں نے، میں تے 6 اونٹنیاں دیتیاں صرف۔ یہ تھا ٹیکر، گیور نہیں تھا۔ اس کا گیور بننے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے زیادہ ملے۔ یہ لوگ ہیں منافقت اور خباثت، خیر وہ تو سیاپی تھے بھی، نئے نئے مسلمان، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن معاشرے کا عمومی مزاج۔ آپ علیہ السلام سے میں میرے صحابہ
آج کے بعد میں نے کسی سے تحفہ نہیں لینا، آج کے بعد مجھے تحفہ دے گا مہاجر، آج کے بعد مجھے تحفہ دے گا انصاری، آج کے بعد مجھے تحفہ دے گا دوسی، آج کے بعد مجھے تحفہ دے گا مطلبی۔ میں نے جو نام بتا دیے ہیں نا، اگر آج کے بعد کو اس کے بعد مجھے تحفہ دے، میں نے کوئی نہیں لینا۔ میرے پاس ابھی 6 ہی تھی، میں نے اس کو 6 دے دیے، بندہ فضل اللہ ساخطہ، یہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ یعنی یہ ہمارا بھی مزاج بن گیا۔ اللہ کے بندو، کسی کے احسان کو، کسی کی خیر کو اپنا حق نہیں سمجھتے۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا ہے، اللہ کا شکر نہ ادا کرو، اللہ بھی چھین لیتا ہے۔ اگر بندے کا شکریہ ادا نہ کرو، اس کو جب ہے تمہارے پاس دو، فکافئوہ فإن لم تجدوا ان تکافئوہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے اگر تم یہ دیکھو کہ تم اس کو بدلہ نہیں دے سکتے، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، فقولوا جزاک اللہ خیرا، اسے کم از کم اتنا کہہ دو اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمہاری مہربانی یار، تمہارا شکریہ۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے تمہارے اوپر کوئی بندہ احسان کرے، اس کا اتنا شکریہ ادا کرو، اتنا شکر، اس کے لیے دعا کرو، اس کی عدم موجودگی میں دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہاری خیر کرے۔ حتیٰ کہ کب تک کرنی اس کے لیے دعائیں؟ تمہارے دل سے آواز آئے کہ یار اتنی دعائیں میں نے اس کے لیے کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا شکریہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ لوگوں کا جو جائز شکریہ اس کا ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔